میرا نام شبانہ ہے اور میں غریب گھر سے تھی۔ میرا باپ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے جبکہ میری ماں بیمار تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے چھوٹا تھا۔ ایسے میں میرے گھر والے چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ ایسے میں ایک رشتہ آیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، یہاں تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ مگر اس رشتے میں ایک مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ لڑکے کی ایک نہیں 2 مائیں تھیں۔ میں تو سوچ کر ہی گھبرا گئی کہ میری 2 ساسیں ہوں گی۔ لڑکیاں تو ایک ساس کا سن کر گھبرانے لگتی ہیں، جبکہ میری تو 2 ساسیں ہوں گی۔ پتہ نہیں ایسے میں میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ لیکن میرے باپ کو لڑکا بہت پسند آیا۔ لڑکی کی اپنی دکان تھی جو خوب چلتی تھی اور گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس لیے میرے باپ نے کہا کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہاں کہہ دیتے ہیں۔ میری ماں نے بھی کہا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، اس لیے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہیں شادی کر لو، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ لڑکا گھر کا اکلوتا ہے، اس لیے تم راج کرو گی۔ یہ سن کر میں نے اپنی ماں سے کہا، لیکن امی، لڑکی کی 2 مائیں ہیں، وہ تو مجھے کچا ہی کھا جائیں گی۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگی، شبانہ بیٹی، ہم بہت غریب لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس لڑکے سے شادی کر لو، اور ویسے بھی تم نے اس لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور یوں میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اگلے مہینے ہی میری شادی ہو گئی اور میں فیصل کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ سسرال آ کر میری دونوں ساسوں نے میرا استقبال کیا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی بڑی امی نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور میرے کمرے میں آ کر کہنے لگیں، دیکھو شبانہ، فیصل میرا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ مجھے بہت پیارا ہے، اس لیے میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر میں شرما گئی، جبکہ میری ساس کہنے لگی، تم مجھے بہت پیاری لگی ہو، اس لیے تو میں تمہیں اپنے فیصل کی دلہن بنا کر یہاں لائی ہوں۔ دیکھو بیٹی، تم مجھے اپنی ساس سمجھنے کے بجائے اپنی ماں ہی سمجھنا، اور جو بھی بات ہو مجھ سے بلا جھجک کہہ دینا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، ورنہ میں تو 2 ساسوں کا سن کر ڈر ہی گئی تھی۔ پھر فیصل کی بڑی امی کہنے لگیں، دراصل میں یہاں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی۔ انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں یہ بات کہی اور یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، بات دراصل یہ ہے کہ فیصل کی چھوٹی امی نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی فیصل کے ساتھ ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں چاہتی تھی۔ یہ سن کر فیصل کی بڑی امی کہنے لگیں، دراصل وہ فیصل کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ جب میری ساس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگیں، تم پریشان مت ہو، میں تمہارا مکمل ساتھ دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دوپٹے سے ایک شاپر نکالا اور اس میں ایک گڑ کی ڈلی ڈال کر مجھے دکھائی اور کہنے لگیں، میں تمہاری حفاظت کے لیے یہ گڑ دم کروا کر لائی ہوں، اب تم میری بات غور سے سنو۔ تم نے یہ گڑ 11 منٹ تک کھانا ہے اور پھر باقی بچا ہوا گڑ صبح اٹھ کر پانی میں گھول دینا ہے اور یہ پانی اپنے شوہر کو پلا دینا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس کو محبت سے دیکھا، میری ساس کو میرا کتنا خیال تھا۔ پھر میں نے اپنی ساس سے پوچھا، کیا اس سے مجھے اور فیصل کو کچھ نہیں ہوگا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگیں، تم فکر ہی مت کرو، اس عمل سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس سے یہ گڑ لے لیا اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا۔ پھر جب میرا شوہر آیا اور میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے والدین کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ فیصل بہت اچھا لڑکا تھا۔ پھر اگلی صبح جب فیصل جاگا تو میں نے وہ گڑ والا پانی اسے پلا دیا اور میں مطمئن ہو گئی کہ اب ہم پر کوئی عمل نہیں کرا پائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب فیصل کی بڑی امی آئیں تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ پانی فیصل کو پلا دیا تھا؟ یہ سن کر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے ان کی کہی بات پر عمل کر لیا تھا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، بس اب تم فیصل کی چھوٹی امی سے بچ کر رہنا۔ اس دن چھوٹی امی مجھے ناشتے کی میز پر ملی اور میں نے انہیں توجہ سے دیکھا۔
یہ تو شکل سے ہی بڑی کھڑوس لگتی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن فیصل کی بڑی امی میرے ساتھ تھیں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ ویسے بھی فیصل بہت اچھا تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے لے گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری دونوں مائیں میرے لیے بہت اہم ہیں اور میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی ان دونوں کو بہت عزت دینا اور ان دونوں کی ہر بات ماننا۔ یہ بات سن کر میرا دل کیا کہ میں فیصل کو بتا دوں گی کہ اس کی بڑی امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری چھوٹی امی ہماری شادی کے خلاف تھیں، مگر پھر میں نے سوچا کہ کہیں فیصل یہ سن کر غصہ نہ کرے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور اسے بڑی امی کے عمل کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا۔ یوں اس رات ہم کھانا کھا کر آئے اور دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ہم آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور تھکن کی وجہ سے ہمیں نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی اور میں نے دیکھا کہ فیصل کمرے میں نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور باتھ روم میں جھانکا، مگر وہاں بھی فیصل نہیں تھا اور میں فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ میں وہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں بھی کرسی پر بیٹھ گئی، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی بڑی امی مجھے دکھائی نہیں دیں، تو میں نے ان کے متعلق پوچھ لیا۔ میری بات سن کر چھوٹی امی کہنے لگیں وہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں، کچھ دن بعد واپس آ جائیں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی اور میں ناشتہ کرنے لگی۔ چھوٹی امی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگیں۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگیں ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن شادی کے 3 دن بعد چلہ کاٹتی ہے، جس میں وہ 7 دن شوہر سے دور رہتی ہے۔ یہ سن کر تو میں گھبرا ہی گئی۔ شادی کی پہلی رات بڑی امی کا کہا مانا اور اب چھوٹی امی یہ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں تو دل ہی دل میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب انہیں کیا جواب دوں۔ تبھی اچانک مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا میری دونوں مائیں میرے لیے بہت اہم ہیں اور میں ان دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تم بھی ان دونوں کو بہت عزت دینا اور ان دونوں کی ہر بات ماننا۔ اس لیے میں نے چھوٹی امی سے کہا کہ میں ان کی بات ضرور مانوں گی۔ یہ سن کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ فیصل سے کیا کہوں گی، کیونکہ مجھے اس سے دور رہ کر دوسرے کمرے میں چلہ کاٹنا تھا۔ خیر میں نے فیصل سے جھوٹ بول دیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کچھ دن الگ کمرے میں سوں گی۔ یہ سن کر فیصل مان گیا کیونکہ کچھ دن کی تو بات تھی، اور یوں میں الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اس دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں تم اس چلے کے بارے میں فیصل کو کچھ مت بتانا، اگر تم نے اسے بتا دیا تو فیصل تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی کیونکہ میں فیصل سے بہت پیار کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اس رات میں سخت سردی میں چھت پر گئی اور چلے کاٹنے لگی۔ پہلے دن تو میں بہت گھبرائی کیونکہ یہ سردی کا موسم تھا، اندھیری رات تھی اور میں اس وقت چھت پر اکیلی تھی۔ مجھے تو یہاں آ کر رونا ہی آ گیا۔ ادھر میرا شوہر مزے سے بستر میں سویا ہوا تھا اور یہاں میں سخت سردی میں اس کے لیے چلہ کاٹ رہی تھی تاکہ ہمارا گھر بسا رہے۔ پھر وہ رات میں نے جیسے تیسے گزار لی اور جو ہی صبح ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں شام تک سوتی رہی اور میری آنکھ نہ کھلی، لیکن جو ہی اندھیرا چھا گیا چھوٹی امی نے مجھے جگایا اور کہا کہ کھانا کھا لو، تم نے ابھی چھت پر جا کر چلے کا دوسرا دن مکمل کرنا ہے۔ یہ سن کر میرا دل کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، کیونکہ سخت سردی میں رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن چھوٹی امی نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم نے اس گھر کی بہو بننا ہے تو تمہیں چلہ 7 روز تک کاٹنا پڑے گا، ورنہ فیصل تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میں ایسی گھبرائی کہ میں نے جھٹ پٹ کھانا کھایا اور چھت پر چلی گئی۔ اگرچہ اس وقت میری طبیعت بہت خراب تھی اور میرا دل گھبرا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں میرے سر بھی سخت درد ہونے لگا تھا۔ شاید یہ سردی کی وجہ سے تھا، کیونکہ مجھے اس سردی میں ساری رات چھت پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں یہ سب نہیں کرتی تو میرا گھر اجڑ جاتا اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو لوگ مجھ پر باتیں بناتے اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھ جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں ساری رات بیٹھ کر چلہ کاٹ لیتی ہوں۔
वैसे भी 7 दिनों की बात थी। ये दिन बड़ी जल्दी गुजर जाते और फिर मैं इस घर की बहू बनकर यहाँ राज करती। इसलिए मैंने ये सब्र का घूंट भर लिया और दूसरी रात भी गुजार दी। लेकिन जब तीसरी रात आई तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं इस दिन बहुत मजबूर होकर अपने शौहर के कमरे तक गई और इसे कहा कि मुझे बहुत बुखार है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को बुला लाओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और मैं बुखार की वजह से बेहोश हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो छोटी अम्मी मेरे पास ही बैठी थी और वो मुझे होश में आता देखकर कहने लगीं, तुमने इस खानदान की रिवायत को तोड़ दिया क्योंकि तुमने तीसरे दिन चिल्ला नहीं काटा, इसलिए अब तुम दोनों की शादी टूट जाएगी और देखना तुम दोनों में से कोई ना कोई मर जाएगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। 1-2 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे पास बैठा था। इसने देखकर मुझसे कहा, शबाना तुम अचानक से क्यों बीमार पड़ गई? तुम्हें कौन सी टेंशन है? ये सुनकर मैं रोने लगी। अब मैं से कैसे बताती कि तुम्हारी दोनों माएँ मुझ पर बहुत जुल्म कर रही थी, मगर मैं इसे ये सब ना बता पाई। यूँ दिन गुजरते गए और मेरी तबीयत और ख़राब होती गई। ऐसे में फैसल को मेरी फ़िक्र होने लगी और इसने कहा कि हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करा लेते हैं क्योंकि तुम कुछ खा पी नहीं रही। अगर तुम ऐसे ही रही तो बहुत कमज़ोर हो जाओगी। इसलिए फैसल ने मेरे कुछ टेस्ट कराए तो एक अजीब इंकशाफ हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मेरे मैदे में जहर की कुछ मिकदार है और इसीलिए मैं बीमार पड़ गई। ये सुनकर फैसल सोच में पड़ गया और वो मुझे अपने कमरे में ले आया। मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये जहर तुम्हें किसने दिया होगा? ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने सोचा कि मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए था। तभी इसने मुझसे कहा कि तुम घबराओ मत, जो भी है सच बता दो। तब मैंने इसे सब सच बता दिया कि तुम्हारी बड़ी अम्मी ने मुझे पहली रात गुड़ खिलाया था और मुझे शक है कि इस गुड़ पर इनसे कुछ जहरीली दवा लगाकर मुझे खिलाई थी, जबकि तुम्हारी छोटी अम्मी ने कहा कि मैं सर्दी में छत पर चिल्ला काटने जाऊं। यूं मैं डर और सर्दी की वजह से बीमार पड़ गई। ये बात सुनकर मेरा शौहर शिशद्दा रह गया और कहा कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये सुनकर मैं रोने लगी और इससे कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम मुझे तलाक ना दो। ये सुनकर फैसल ने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर अपनी दोनों माओं को अपने कमरे में बुला लिया और पूछा कि आप दोनों ने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? ये सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, बेटा तुम हमें बहुत प्यारे हो, इसलिए हम दोनों नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ जाए, इसलिए हमने तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश की। ये सुनकर मेरा शौहर सख्ते में आ गया और इसने एक अलग घर ले लिया और वो मेरा इलाज कराने लगा। मैं इलाज के बाद बिल्कुल ठीक होने लगी और यूं मुझे अपनी दोनों सासों से निजात मिल गई, जबकि फैसल ने भी इन्हें माफ़ तो कर दिया मगर कभी इनसे मिलने नहीं गया और इन दोनों को इनके किए की सज़ा मिल गई।